بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ دنوں میں نے متفقہ ترجمہ قرآن جو اسکولوں میں پڑھایا جا رہا ہے، اسکولوں کے نصاب میں شامل ہے، جو لاکھوں ہزاروں بچوں تک اس کو مفت تقسیم کیا گیا۔ 50,000 نسخے، 50,000 وہ متفقہ ترجمہ قرآن، اس کو کتابی شکل میں چھاپ کر جو مفت تقسیم کیا گیا اور علم فاؤنڈیشن کے تحت اسے تقسیم کیا گیا، جس میں شیعہ کا ترجمہ بھی شامل کیا گیا، اور شیعہ بھی اس ترجمے میں متفق ہے۔ شیعہ قرآن کو مانتے ہی نہیں ہے، جس کا قرآن پر ایمان ہی نہیں ہے وہ ترجمہ کیسے مان رہا ہے، وہ ترجمے میں کیسے متفق ہے؟ یہ دھوکہ دے رہا ہے، فراڈ کر رہا ہے، اور شیعہ قرآن کا منکر ہے، اور منکر ترجمہ قرآن میں ہمارا اتحادی بن گیا اور متفق ہو گیا، اور متفقہ ترجمہ قرآن چھپ گیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے اندر حوالے بھی شیعہ کتب کے دیے گئے ہیں، جن میں صحابہ کی گستاخیاں ہیں، جن میں قرآن کی تحریف کا عقیدہ جن کتب کے اندر شامل ہے، ان کتابوں کے حوالے دیے گئے۔ اور پھر نیچے کمنٹس میں بہت سارے لوگوں نے یہ میسج کیے کہ ہم تو قرآن کو مانتے ہیں، ہمارا تو اسی قرآن پر یقین ہے، اور ہم تو اسی قرآن کو مانتے ہیں۔ کبھی بھی ان کی کتابوں کے اندر ان کے علامہ فہامہ انہوں نے لکھا ہے کہ یہ قرآن اصلی نہیں ہے، یہ بدلا ہوا قرآن ہے، اور یہ معاذ اللہ ان لوگوں نے لکھا ہے جو بدل گئے تھے، جن کا ایمان باقی نہیں رہا تھا، ان لوگوں نے لکھا ہے، یعنی صحابہ کرام خلفاء راشدین کا نام لیتے ہیں، وہ بدل گئے تھے، ان کا ایمان باقی نہیں رہا تھا، انہوں نے یہ قرآن لکھا ہے، اس لیے ہم اس قرآن کو نہیں مانتے۔ یہ جو کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے، پھر شیعوں کا عقیدہ ہے کہ ہمارا قرآن جو ہے وہ غار میں امام کے پاس ہے، جب وہ آئے گا تو اصلی قرآن لے کر آئے گا، اور اس کے 40 پارے ہیں، اور وہ 70 گز لمبا ہوگا، بڑا ہوگا۔ تو یہ جو عقیدہ ہے جو 40 پاروں کا ہوگا، اس کے 10 پارے حذف ہو گئے ہیں، 10 پارے اس میں نہیں ہیں، اور یہ جو تحریف کا عقیدہ رکھا ہے، اور ہمارا امام قرآن اصلی قرآن لے کر آئے گا، ہم اس قرآن کو پڑھیں گے، اس کو مانیں گے۔ جب تک وہ نہیں آتا، اس لیے ہم اس قرآن کو پڑھتے ہیں، اور اس قرآن کو غلط چونکہ لکھا گیا ہے، اور غلط پڑھیں گے تو اس کا گناہ صحابہ کو ملے گا، جنہوں نے قرآن کو لکھا ہے ان کو ملے گا، اس لیے ہم اس قرآن کو پڑھتے ہیں۔ یہ جو ان کا عقیدہ ہے وہ کہاں جائے گا؟ یہ جو کتابوں کے اندر لکھا ہے، جو امام کے پاس قرآن ہے، یہ قرآن اصلی نہیں ہے، وہ یہ عقیدہ کہاں جائے گا؟ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا اس قرآن پر یقین ہے، ہم اسی قرآن کو مانتے ہیں، تو وہ قرآن کون سا ہے جو جس کے 40 پارے ہیں اور غار میں امام کے پاس ہے، وہ لے کر آئے گا؟ تو یہ دھوکہ، فراڈ، یہ لوگوں کے ساتھ نہ کیا جائے، اور لوگوں کے ایمان کو خراب نہ کیا جائے، اور قرآن یہی اصلی ہے، اسی قرآن پر ہمارا یقین ہے، ایمان ہے۔ تو یہ متفقہ ترجمہ قرآن چھاپ کر لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے، لوگوں کے عقائد کو، بچوں کے ذہن کو خراب کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح یہاں پر علامہ میسمی ہے، اس کا صحیح نام مجھے یاد نہیں ہے، علامہ میسمی، جس نے گزشتہ 1 ڈیڑھ سال پہلے یہ اعلان کیا کہ ہم نیا قرآن لے کر آ رہے ہیں، اور لائبریری کا نام لیا، لبرٹش لائبریری، اس کے اندر قرآن جو ہے نسخہ چلا گیا ہے، وہاں پر اس کی تحقیقات ہو رہی ہیں، اس کو دیکھا جا رہا ہے، اور وہاں سے چھپ کر پھر دوسرا قرآن آئے گا، اور اس قرآن کو پڑھا جائے گا، وہ اصلی قرآن ہوگا، یہ قرآن اصلی نہیں ہے۔ تو ہمارا قرآن الحمدللہ مکہ اور مدینہ سے آیا ہوا ہے، ہمارا قرآن وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا ہے، جو لوح محفوظ میں بھی محفوظ رہا، صحابہ کرام نے اس کو لکھا ہے، اور باعتماد لوگوں نے لکھا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، وہ قرآن ہمارے پاس ہے۔ ہمیں کسی ایسے قرآن کی ضرورت نہیں جو لائبریریوں سے چھپ کر آئے اور لائبریریوں میں اس کی تصحیح ہو، ایسے قرآن کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس یہ قرآن موجود ہے۔ تو یہ جو دعوے کیے گئے کہ اصلی قرآن اب ہم لے کر آ رہے ہیں، تو وہ قرآن ہے کہاں جو ابھی تک نہیں آیا؟ جو لائبریری میں چھپنے کے لیے گیا تھا وہ اب تک کیوں نہیں آیا جو اصلی قرآن ہے؟ تو یہ ان کے عقیدے ہیں، اور لوگوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے کہ ہم اسی قرآن کو مانتے ہیں، اس قرآن کو یہ نہیں مانتے، اس قرآن کے بارے میں ان کی تعریف کا عقیدہ ہے، اس قرآن کے منکر ہیں۔ جب قرآن کے منکر ہیں تو پھر متفقہ ترجمہ قرآن کیسے چھپ گیا؟ ترجمے میں کیسے متفق ہو گئے؟ جب قرآن کو ہی نہیں مانتے پھر ترجمے کو کیسے مان لیا؟
تو اس لیے دھوکہ اور فراڈ عوام کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، ہمارے مسلمانوں کے بچوں کے ساتھ نہ کیا جائے، اور اس متفقہ ترجمہ قرآن پر پابندی لگنی چاہیے، اس کو اسکولوں کے نصاب سے نکالنا چاہیے۔ ابھی اس پر آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں، اور عمار خان یاسر ایک یوٹیوبر ہیں، صحافی ہیں، انہوں نے بڑے مدلل انداز میں علماء کے فتوے، پھر اقوال، بزرگوں کے اقوال، پھر قرآن پاک کی صداقت کے حوالے سے، پھر شیعہ کے جو عقیدے ہیں اس کے حوالے سے، ان کی کتابوں کے حوالے دے دے کر بہت ہی پیارے انداز میں گفتگو کی اور بات کو سمجھایا۔ تو عمار خان یاسر، اس کو بھی ہم سلام پیش کرتے ہیں، تو اس نے بہت اچھا قدم اٹھایا اور ایک ایک چیز کو کھول کر لوگوں کے سامنے رکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو فتنہ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ اگر ہدایت کے قابل نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ان سے ہم مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت فرمائے، مسلمان بچوں کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔